بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو بزرگوں، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور ایمان والی عورتوں کو حکم ہے یغضضن ابصارهن کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک حدیث پاک پڑھی گئی جس کے اندر سرکار کونین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں: الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کرنا، شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اب اس آیت پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں موجودہ حالات کے تناظر میں چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ زمانہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور جاتا جائے گا اور قیامت کے زمانہ جتنا قریب آتا جائے گا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، اس کے بعد میں وہ زمانہ جو میرے عہد سے قریب ہوگا. تو ہم جتنا اللہ کے پیارے نبی کے عہد سے دور جائیں گے اتنی برائیاں، اتنا بگاڑ، اتنی گندگیاں معاشرے کے اندر پیدا ہونا یقینی چیز ہے. لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے ذات سے اپنی انفرادی زندگی میں ہم کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے ہم تمام کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شیطان مردود وہ اللہ رب العزت سے چیلنج کیا ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے: لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو لمبی لمبی امیدوں میں الجھا کے رکھوں گا، اور شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ ہم کو گمراہ کرے. دین کوئی صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، دین تو مکمل نظام زندگی کا نام ہے. اس میں ایک اہم ترین چیز ہے اپنے نگاہوں کی، اپنے سوچوں کی حفاظت کرنا، جس کے اوپر اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے. معاشرے کا 95% نوجوان طبقہ اللہ معاف فرمائے، شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان محفوظ ہو. اللہ نے قرآن میں صاف صاف حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورت کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اللہ ہم کو معاف فرمائے، آج ہماری نہ سوچیں پاک ہے، نہ فکریں پاک ہے، نہ نگاہ پاک ہے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سهم من سهام الشیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایمان والے مردوں کو حکم ہے غیر محرم عورت ہمارے سامنے سے آ جائے، غیر محرم عورت کو دیکھتے ہی اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ ایمان والی ہماری ماؤں بہنوں کو حکم ہے غیر محرم مرد پہ نگاہ پڑ گئی فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر لو، اپنے خیالات کو پاک رکھو، اپنی سوچوں کو پاک رکھو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو اپنی ضمانت کے اوپر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت ہو جائے، من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لی۔ زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک بول کا، ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کہتے کہ سارے جسم کے اعضاء کا فساد، سارے جسم کے اعضاء کا بگاڑ اسی زبان سے ہے۔ اگر زبان میں فساد آ گیا، زبان میں خرابی آ گئی تو سارے جسم کے اندر بگاڑ آ جائے گا۔ زبان کی اصلاح ہو گئی، زبان کو صحیح جگہوں پہ استعمال کیا تو سارے جسم کے اندر اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کی ضمانت دے دیں کہ اپنی زبان سے نازیبا کلمات استعمال ہی نہ کریں۔ جھوٹ کا تعلق زبان سے، غیبت کا تعلق زبان سے، کئی گناہوں کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے ایک ہی نسخہ بتلایا کہ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر بیان کرو کہ بولنے سے پہلے ایک ایک لفظوں کی حفاظت کی جائے کہ ہم لفظوں کے زبان سے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن مجھ کو آپ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو زبان کی حفاظت اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز مجھے اپنے زبانوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو۔ دوسری چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں اپنی ذمہ داری کے اوپر جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ترین ہستیاں تھیں، وہ مقدس ترین ہستیوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آنکھوں کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوی میں اللہ کے پیارے نبی وعظ نصیحت فرما رہے تھے، درمیان بعض امہات المومنین بھی اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دو نابینا صحابی اللہ کے پیارے نبی کے بالکل سامنے آ گئے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا ہے اللہ کے پیارے نبی وہ تو نابینا صحابی ہیں، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، اور ہمارے دلوں میں نعوذ باللہ ایسا کوئی محل کچیل تو ہے نہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افعل یا بانی انتما، وہ تو نابینا ہے، تم دونوں تو نابینا نہیں رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً متنبہ کیا کہ اللہ کا حکم مرد اور عورتوں دونوں کو ہے کہ دونوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر گناہوں کے اتنے اسباب کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا انتہائی مشکل کام بن رہا ہے۔ جب سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ موبائل جب سے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، اس گناہ کی خفت زندگی میں اتنی ہو گئی کہ لڑکیوں کو دیکھنا گناہ سمجھنے بھی نہیں آتا۔ بڑی آسانی کے ساتھ فون میں چھوٹے چھوٹے کلپ بڑی آسانی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ غیر محرم لڑکی جس کی طرف دیکھنا ہم کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں گناہ کی طرف لے جانے والا پہلا تیر ہے، اور اس پہلے تیر کی اور اس
کبیرہ گناہ کی خفت ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ پہلے زمانے میں جو معاشرے میں سنیما بینی کو دیکھنا عیب تصور کیا جاتا تھا، گھر کے اندر اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے حضرات اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سنیما یا کوئی فلم کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے، لیکن آج گھروں کے اندر وہی بےہودہ فلمیں بڑی آسانی کے ساتھ سارے گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر بے حیائی کیسے مناظر ہیں جس کو دیکھنا ایک ایمان والے غیرت مند مرد بالکل برداشت نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ ہم تمام کو متنبہ کیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ فتنہ، وہ گناہوں کی خفت ہماری زندگی کے اندر دھیرے دھیرے بہت زیادہ پنپ رہی ہے۔ ذرا ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب میں چلے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، حضرت ابوبکر کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 کمزوریوں میں کوئی نہ کوئی کمزوری انسان کے مزاج اور فطرت میں ہوتی ہے۔ یا تو انسان عہدے کا لالچی ہوتا ہے کہ عہدے کے لیے اپنے ضمیر کو ہر چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا تو انسان عہدے کا حریص ہوتا ہے، یا تو مال کا حریص ہوتا ہے، یا عورتوں کا حریص ہوتا ہے۔ انسان کے مزاج میں تینوں میں سے کوئی نہ کوئی انسان کی کمزوری بن جاتی ہے، اور ایمان ان تینوں کمزوریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت صرف ایمان میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے حضرت عمر فاروق کے دور میں صحابہ کے قافلے کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب صحابہ کے سامنے دنیاوی عہدوں کی پیشکشیں کی گئی کہ اگر آپ اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاؤ تو نعوذ باللہ ایمان سے پھرنے کے بدلے میں ہم آپ کو گورنری دیں گے، حکومت دیں گے، کسی اسٹیٹ کا گورنر بنا دیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، دوسرا جال پھینکا، اگر آپ کو گورنری نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے، تو ہم آپ کو مال کی پیشکش کریں گے۔ کتنا مال چاہیے؟ ہم آپ کو اتنے مال و دولت کے انبار لگا دیں گے۔ صحابہ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، ایمان نہیں ڈگمگایا۔ تو تیسری چال چلی گئی۔ اس زمانے میں عربوں کی زبانی اور روم کا حسن مشہور تھا، تو روم کے بادشاہ نے ان کو قید کیا تھا، تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا، بلا کے کہا کہ دیکھو آج چند ایمان والوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا موقع ہے، ایمان والوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا موقع ہے، تم اپنے حسن کے ذریعے صحابہ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالو۔ تو بادشاہ وقت کی بیٹی وہ ہیرے جواہرات سے اپنے آپ کو آراستہ زیب و زینت اختیار کر کے صحابہ کے پنجرے میں گئی۔ 3 دن تک وہ ان کو ہر طرح سے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ 3 دن کے بعد میں واپس اپنے والد کے پاس آ کے کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے مجھے کسی انسان کے پاس بھیجا یا پتھر کے پاس بھیجا تھا؟ 3 دن 3 رات گزر گئے، کسی ایک آدمی نے اپنی نگاہ کو زمین سے اوپر اٹھا کے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میرے لالچ میں آنا، میرے حسن میں پھنسنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک ایمان والے نے اپنی نگاہ کو اٹھا کے میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، ان کے سامنے اللہ کا حکم تھا، ان کے سامنے صحابہ کی، ان کے سامنے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ شیطان کا پہلا تیر ہے، یہ پہلے تیر میں آدمی پھنس جائے گا تو پھر آگے کے تیروں سے نہیں نکل پائے گا۔ تو باطل ایک زمانہ، لمبا زمانہ کوشش کرتا رہا کہ ایمان والوں کے اوپر کیسے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ چالوں پہ چال، ترکیبوں میں ترکیبیں چلتی گئیں، یہاں تک حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت دور اندیش حکمران تھے، وہ باطل کی مکاریوں کو، باطل کی چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب باطل نے تمام حدیں اختیار کر لیے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست نہیں دے سکے،
تو اس وقت انہوں نے ان چالوں میں ایک چال یہ بھی چلی تھی کہ ننگی برہنہ عورتوں کو ایمان والی فوجوں کے درمیان میں بھیج رہے تھے تاکہ صحابہ کا ایمان ڈگمگا جائے، وہ حسن کے جال میں، حسن کی چکر میں پڑ کے ان کے قدم ڈگمگا جائے۔ لیکن وہ اولو العزم ایمان والے تھے، ان کا یقین اللہ کی ذات پر، آخرت پر اور آخرت میں ملنے والی چیزوں پر، انعامات کے اوپر کامل تھا۔ ان کو یقین تھا یہ دنیا کا حسن فانی، دنیا کی دولت فانی، دنیا کی نعمتیں فانی، آخرت کی زندگی ہے سر۔ آخرت میں اس سے زیادہ مال و دولت، اس سے زیادہ حسن اور اس سے زیادہ خوبصورت عورتیں ہم کو ایمان والوں کو ملنے والی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حوروں کے تذکرے کیے کہ ایک ایمان والی اور مرد کو 70 حوریں ملنے والی ہیں۔ دنیا سے اچھی جوانی، دنیا سے اچھا حسن، دنیا سے اچھی نعمتیں، اللہ کی رضامندی، اللہ کے پیارے نبی کا دیدار، ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے جنت میں رکھی ہوئی۔ شیطان کے چالوں میں ایک چال یہ نگاہوں کی بدنظری کا ہے جو ہماری زندگی میں اللہ معاف فرمائے دھیرے دھیرے اتنا عام ہو گیا ہے کہ غیر محرموں کو دیکھنا ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ گھر کے بڑے اپنے بچے بچیوں کے ساتھ بےہودہ مناظر ٹی ویوں کے اوپر آ رہے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پاکیزہ تعلیم ہم کو دی، اتنا پاکیزہ دین ہم کو دیا، اتنی پاکیزہ شریعت ہم کو دی، قیامت تک ایسا دنیا میں کوئی ایمان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں عورت کو وہ مقام بھی دیا، وہ عزت بھی دی، مرد کو اس کی ذمہ داریاں بتلائی۔ لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں، جب سے یہ موبائل کا دور آیا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت ہی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں، جب سے یہ موبائل کا دور ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا ہے، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، دھیرے دھیرے ہمارے ایمان میں غیر محسوس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ہماری تنہائیاں آلودہ ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے ماؤں بہنوں کے زندگیوں کے اندر اللہ معاف فرمائے گھر کے اندر کیا کیا حالات ہو رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تنہائی کے گناہ، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پچھلے زمانے میں گناہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن گناہوں کے اتنے اسباب نہیں تھے جتنے اس زمانے کے اندر ہیں۔ آج ایک نوجوان کمرہ بند کر لے، اب بند کمرے میں نوجوان اپنے موبائل کے اندر ساری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ اب جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کیا تھا، آج ہم گھر کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے اسے بہت سارے خرافات اور بےہودہ مناظر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سک رہے ہیں۔ ایک انگریز مورخ کا ایک کالم پڑھنے کا موقع ہوا 2-3 دن قبل، بالکل عقل اس بات کو ماننے سے کہ اسلام نے کتنا دور اندیشی سے اسلام نے اللہ نے ہم تمام کو احکام بتلائے، تو انگریز مورخ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یورپ اور امریکی ممالک میں ایک زمانہ تھا، لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم اپنی تاریخ میں لکھ رہا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں ایک وقت تھا جب کوئی مرد کسی عورت کی پنڈلی کو دیکھتا تو وہ شہوت سے برنگیزا ہو جاتا، پھر دھیرے دھیرے بے حیائی کی ایسی چیزیں ہونے لگی کہ سارے کے سارے لوگ بے حیائی کے لباس کے اندر بھی شرم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ شرم و حیا یہ اسلام کا نہیں، فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت ہم تمام کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی عزتوں کو اور اپنی عفتوں کو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی پاکیزہ بات فرمائی کہ جو آدمی اپنی زبان، اپنی عفت کی حفاظت کر لے، اپنی ضمانت کے اوپر جنت میں لے کر جاؤ گا۔ تو زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا گناہوں سے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے تو دلوں پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کالا لوتھڑا بن جاتا ہے۔
سر میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، دل میں سینے میں جلن محسوس ہوئی، فوراً آدمی اپنا معائنہ کراتا ہے کہ میری یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، گولی لے گا، ٹیسٹ کرائے گا اور اس علاج کی فکر کر رہا ہے۔ لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم دن بدن کتنے ہی کمزور ہوتے جائیں، ہم کو اپنے ایمان کے تعلق میں کوئی فکر ہی نہیں۔ بد نظری کر لیے ایمان کی حلاوت دھیرے دھیرے چھننی شروع ہو جائے گی، ایمان کی لذت دھیرے دھیرے چھننی شروع ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں گے، نماز میں مزہ نہیں ملے گا، ذکر کریں گے، ذکر کی لذت نہیں ملے گی، قرآن کھول کے پڑھیں گے، 10 منٹ قرآن پاک پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ بد نظری وہ گناہوں کی لذتوں کو چھین لے گی۔ آج ہماری کیفیتیں یہی ہے۔ ذرا ہم سوچیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑ رہے ہیں رب العالمین کے سامنے، تو کتنی پیاری کیفیت ہونی چاہیے، کتنا اچھا انداز ہونا چاہیے، کتنا دھیان توجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو ٹکانا چاہیے، اور کتنی نماز پڑھنے میں ہم کو لذت ملنی چاہیے۔ وہ لذتیں ہم کو نماز میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، لیکن گناہ کے دلدل سے نکلنے کی فکر نہیں ہو رہی۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سینما بینی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے بھی مرتکب ہیں، تو پھر عبادتوں کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادتوں کی لذت کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کرنا۔ قد افلح من تزکا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیا، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا۔ اب پاکی صفائی دلوں کی یہی ہے کہ ہم غیر اللہ کو اپنے دل اور اپنے تصور سے نکالیں۔ اللہ نے 2 راستے مجھ کو آپ کو دکھا دیے۔ کامیابی کا راستہ یہ جس کے اندر تھوڑی تکلیفیں ہیں، تھوڑی مشقتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے واقعے میں تفصیل سے آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جنت و جہنم کی سیر کرائی، واقعے میں واپسی کے بعد میں جنت و جہنم، جنت کا تذکرہ کیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایمان والا اب تو جنت میں جانے سے باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جنت میں حوریں ہیں، صحت ہے، بیماری نہیں ہوگی، جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، نبی پاک کی شفاعت ہوگی، تو جنت میں ہر ایک ایمان والے کی جنت جانے کی تمنا ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اب جنت میں جانا ہے تو بد نظری نہیں کرنی پڑے گی، جنت میں جانا ہے تو گناہ نہیں کرنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم ایسی ہے کھولتا ہوا پیپ، گرم گرم پانی، جہنم کے اندر اللہ کی عذاب، کانٹے دار درخت، کھولتا ہوا پیپ جو منہ کے راستے سے ڈالیں گے پیچھے کے راستے سے نکل رہے ہوں گے، ایسا دردناک عذاب جہنمیوں کو ملے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ہر ایمان والا اس سے بچنے کی حد درجے کوشش کرے گا، پھر کوئی ایمان والا اس جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر اس جہنم میں جانے کے چیزیں بتلائی گئی۔ جہنم میں جانے والا وہ نمازوں کو چھوڑنے والا، گناہوں کو کرنے والا، فلاں گناہ کرنے والا۔ تو پھر حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچ رہے ہوں گے۔ اب ہم جنت کے طالب ہیں تو اللہ نے دونوں راستے ہم کو بتلائیے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے، جس کامیابی کے راستے میں اپنے آپ کو اعمال بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے گناہوں سے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے جنت کو رکھا گیا کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے
گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس رہا ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نکل رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں بڑی آسانی کے ساتھ معمولی چیز کے اوپر جھوٹ، اب جھوٹ کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ معمولی باتوں کے اوپر ناپ تول میں کمی، معمولی باتوں کے اوپر ایمان والے کو دھوکا، معمولی باتوں کے اوپر گناہوں پہ گناہ کرنا ہمارا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ حسد کرنا اتنا بڑا گناہ، حسد ہر ایمان والے کی زندگی۔ تو اپنے نفسوں کا تزکیہ، اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرانے کی فکر زندگی میں معاشرے میں ختم ہو گئی۔ اصل مدعا یہی ہے، اصل بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں سچوں کی صحبتیں اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو۔ آج ہم برے لوگوں کی صحبتیں، برا ہمنشی ہمارا موبائل بھی ہے، برا دوست ہمارا برا ہمنشی نہیں ہے، برا ہمنشی یہ ہمارا موبائل ہے، برا ہمنشی ہمارا سینما بینی ہے، برا ہمنشی ہر وہ گناہ ہے جس کی ہم صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارا اچھا ہمنشی اہل اللہ ہے، علماء دین ہے، جن کی مجلسوں میں بیٹھ کے ہم اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کی فکر کریں۔ جتنی نظر ہم کو رات میں نوجوانوں کو پبجی کھیلنے میں مل رہی ہے، پچھلے زمانے میں اللہ والوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، پاؤں مبارک ورم ہو جاتے تھے، سجدے میں جاتے تو بلک بلک کے اس امت کے لیے اتنا رویا کرتے تھے۔ ماں جان فرماتی ہے سینے مبارک سے ہانڈی جس طرح پک رہی ہے، اس طرح پکنے کی اللہ کے پیارے نبی کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ تو وہ لذتیں رات کی عبادتوں کی ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ 4 گھنٹے بڑی آسانی سے پبجی کھیلنے میں مل رہا ہے۔ تراویح میں 20 رکعت کے اندر ہمارے منٹوں منٹ آدمی حساب لگاتا ہے کہ کتنے منٹ باقی ہیں۔ نماز امام صاحب تھوڑی لمبی پڑھا دے، 7 منٹ کے بجائے نماز 15 منٹ کی ہو جائے، ہمارے جسموں میں بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز کو آ رہا ہے، نماز کو آنے میں بھی آدمی منٹوں کا حساب لگا لگا کے آ رہا ہے۔ جس جمعہ کی نماز کے اندر ابھی ہم پہنچ رہے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا مجھ کو آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جمعے کی اذان کی آواز میں کان میں پڑ گئی، اپنی تجارتوں کو، اپنے بیع و شراء کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چلے آؤ۔ اب ہم اذان ہو گئی، مؤذن صاحب اذان دے کے بیٹھ گئے، اب ہمارے دماغ میں یہی بات فٹ رہتی ہے کہ 1:30 بجے مسجد میں امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو 1:29 کو 30 منٹ کو ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں گے۔ اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ اذان ہو گئی، اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، جمعے کی تخصیص ہے کہ اذان کے بعد میں اپنی تجارتوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں پہنچو۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا اور اللہ کے دین کی بات کو سن لینا، ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جمعے کا اہتمام، وہ ہم تمام کو وہ لذتیں دھیرے دھیرے نکل رہی ہیں۔ دین میں، نماز میں، روزے میں، ذکر اللہ میں ہم کو لذتیں نہیں مل رہی۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ گناہوں کی کثرت۔ اپنے آپ کو توبے کا، استغفار کا پابند بنانا ہے۔ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اب یہ تمام گناہوں کا حل قرآنی نسخہ ہے، قرآنی نسخہ یہی ہے واستغفروا، کہ تم استغفار کو لازم پکڑو۔ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہو، کوئی بات نہیں، اب استغفار کو لازم پکڑو۔ انہ کان غفارا، اللہ کرے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب گناہوں کی نحوستوں سے پاک ہونے کا ایک ہی علاج کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، استغفار کو لازم پکڑنا۔ اب استغفار کو لازم پکڑیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کی برکتیں دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ دنیاوی برکتیں، رزق میں برکت ہوگی، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، آسمان سے بارشیں برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال، تمہارے بچوں میں برکت دیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کو پکڑ لیں۔ مال میں بے برکتی ہے، استغفار کو خوب کریں۔ تو
قرآنی نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو استغفار کا پابند کر لیں. توبہ روزانہ ہم اپنی زندگی کے اندر اہتمام کریں. روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں. گناہوں پہ نادم ہو, آئندہ زندگی کے لیے عزائم ہو. تو پھر دھیرے دھیرے جو دل کے اوپر سیاہ نقطے لگ رہے ہیں وہ دھلیں گے. اب دھلنے کے بعد میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, پھر یہ ہماری نمازیں ہم کو برے کاموں سے بھی روکیں گی, بے حیائی کے کاموں سے بھی روکیں گی. جب دل کا تزکیہ ہو جائے, جب دل پاک صاف ہو جائے, دل کے پاکی صفائی کا قرآنی نسخہ, نبوی نسخہ یہی ہے کہ ہم استغفار کو لازم پڑھیں. اب سوچیں گناہ کتنے ہو رہے ہیں اور استغفار ہماری روزمرہ زندگی میں کتنا ہو رہا ہے. آج ہمارے جب سے یہ موبائل کا دور عام ہوا ہے, الحمدللہ ہم خود اپنے بچپن میں دیکھے ہیں کہ لوگ صبح شام کی تسبیحات کا بہت اہتمام سے اہتمام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفار کا اہتمام, درود شریف کا اہتمام. جب سے ہی موبائل کا دور آ گیا کہ آدمی اتنا بے چین ہے, نماز پڑھتے ہی آدمی موبائل نکال کے دیکھتا ہے کہ کوئی میسیج نہیں آیا, کوئی کال تو نہیں آیا. اللہ کے گھر میں پہنچ گئے, تھوڑی دیر اپنے موبائل سے مستغنی ہو جائیں, تھوڑا سا ہم اللہ کی عبادت میں یکسو ہو جائیں, تھوڑا سا اہتمام کریں, اپنے آپ کو پابند کریں. نماز پڑھ لیے, استغفار کا پابند کریں, ذکر اللہ کا پابند کریں, قرآن پاک کی تلاوت کا پابند کریں. دھیرے دھیرے دل کا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے. اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت, اور وہی اہم ترین ضرورت بد نظری کے تعلق سے, نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے بات کی گئی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے گھر کے سرپرستوں کو, والدین کو پابند بنایا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو, ماتحتوں کی فکر کریں. آج دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے ایمان کے اوپر ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں, ہمارا ایمان اچک بھی لیا جا رہا ہے, دین بیزاری ہمارے مزاج میں آتی جا رہی ہے. آج ہمارے نوجوان دین بیزار ہیں. اب عبادتوں کی لذت ملنا تو بہت دور کی بات ہے, دین بیزار اتنے ہیں کہ دین کے احکام میں گھٹن بھی محسوس ہو رہی ہے. اس لیے پابند کرنا ہے تو ہم خود پابندی سے گھر کے اندر, بچوں کے اندر وہ شعور کو پیدا کریں, ان کے اندر یقین بٹھائے, کامیابی دین میں, کامیابی اللہ کے حکم میں, کامیابی نبی کے طریقے میں. بچپن سے اس چیز کو بٹھائیں, بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کریں, دھوکہ دینے سے منع کریں, بچے کو گناہوں کی آخرت کی فکر دلائیں, موت کا ڈر بٹھائیں, اور اللہ کے طاعت کی لذتوں کے بارے میں بتلائیں, گناہوں کی نحوستوں کے بارے میں بتلائیں. ہم بچوں کو پازیٹیو چیزیں تو ضرور بتلاتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, لیکن جو چیزیں منکرات ہیں, گناہوں کی چیزیں ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے. بچے کو یہ چیز نہیں سکھاتے کہ بد نظری نہیں کرنا ہے, غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا ہے, دیکھیں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی, شیطان کا تیر ہے, اپنی عزت کی, اپنی عفت کی حفاظت کرنا ہے. بچپن میں بچوں کو سبق پڑھانا پڑے گا. کتنے والدین ہیں جو بچپن سے بچے کی اس لائن سے تربیت کرتے ہو کہ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ دین نے, شریعت نے ہم کو پابند بنایا کہ اپنے محرم عورت کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا. غیر محرم کو دیکھنا کبیرہ گناہ ہے. عبادتوں کی لذت, طاعت کی لذت چھن جاتی ہے, نمازوں میں دل نہیں لگے گا. گناہ کرتے کرتے یہ بچپن میں سکھائیں گے تو بچے کے دل میں بیٹھے گا کہ میرا خدا اس گناہ سے ناراض ہوگا. تو اہم چیز یہی ہے کہ ہم بچپن میں بچے کو ہم خود جھوٹ سکھاتے ہیں. گھر میں کوئی آدمی بیل مارتا ہے, والد گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ابو گھر میں نہیں ہے. اب بچہ جھوٹ دیکھے گا, بچے کو خود بات جھوٹ سکھائے گا, تو جھوٹ کی نحوست بچے کی زندگی میں کیسے بیٹھے گی؟ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں, سرپرستوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. آج ہم صرف بچے کو اسکول کے اچھے اسکول کے حوالے کر کے مطمئن ہو رہے ہیں کہ اسکول والے میرے بچے کی تربیت کر دیں گے. نہیں کریں گے. اسکول والے تو فیس لے رہے ہیں, وہ اپنی دنیا کو سنوار رہے ہیں, بچے کی آخرت کو سنوارنے کی ذمہ داری والدین سرپرستوں کی ہے. تو سرپرستوں کے دو کام, ایک تو اچھی تربیت کرنا, اچھی تربیت میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ نیک کام کرنے کا حکم بھی دینا ہے, برے کاموں سے بچے کو روکنا بھی ہے, نیک کام کرنے کی برکتیں بھی بتلانا ہے, برے کام کی نحوستوں کو بھی بتلانا ہے.
گناہ، چغلخوری کتنا بڑا گناہ، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ، بدنظری کرنا کتنا بڑا گناہ، اللہ کے حکم کو توڑنا کتنا بڑا گناہ، اور یہ گناہوں کی نحوستیں زندگی کے اندر کتنی ہوگی، اور اللہ کتنی اپنی رحمتوں سے دور کر دیں گے گناہوں کی وجہ سے۔ بچپن میں سکھائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گی۔ جب سے یہ ہاتھوں میں موبائل آیا ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں۔ ہم گناہوں میں اتنے شوقین، اتنے دل دادا بن گئے کہ اچھے اچھے لوگوں کی زندگی بغیر موبائل کے گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ آدمی کھانا بھول جائے گا، لیکن 2-4 گھنٹے موبائل ریپیئرنگ کے لیے چلے گا تو آدمی کی بے چینی کا عالم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ نمازیں کئی وقت کی چھوٹیں گی، آدمی کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آئے گا اگر موبائل ایک دن آدمی سے چھین لیا جائے۔ کتنے نوجوان ہیں بڑے بے چین ہو کے تلملانے شروع ہو جائیں۔ غیر محسوس طریقے سے ہم کو گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے لپیٹ میں ڈھکیل دیا ہے۔ ضرورت کی حد تک ضرور استعمال کریں، اس کے فائدوں سے انکار نہیں ہے، لیکن فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ غیر محسوس طریقے سے ہم تمام کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلتا جا رہا ہے اور ہم دھستے جا رہے ہیں۔ گھروں میں بچے بچیاں بند کمروں میں کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ پھر والدین ہم اچھے بچے کی اپنی اچھی تربیت کیے تھے، اچھی تعلیم دیے تھے، لیکن ہمارا بچہ کیوں بگڑ گیا پتہ نہیں ہے، بگڑا ہے اس کی تنہائیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامن برکاتہم کی کتاب ہے تنہائیوں کے گناہ، پڑھے، اتنی ضخیم کتاب ہے، اتنے گناہ ہم تنہائیوں میں کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے دینی تعلیم سے آگاہی ضروری ہے، گناہوں سے واقفیت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ ان کو گناہ ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سنیما دیکھ رہے ہیں، اب وہ گناہ ہے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اتنا خفت ہو گئی، نوجوان بڑے آرام سے کہہ رہے کہ میں فلم دیکھا، میں وہاں پر گیا تھا، میں وہ چیز دیکھا، اور دوست آپس میں بڑے فخر سے بھی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تمام اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں گے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک اپنے طاعتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ پاک میری آپ کی ساری امت کی حفاظت فرمائے، کہیں بھی سنی ہوئی باتوں پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔